اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آج میں سورہ یاسین کا عمل آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور یہ عمل میں نے بہت بار کیا ہے، اور اس عمل کو جب بھی کروں مجھے میرا مقصد جو ہے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے، بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اگر یقین رکھ کر آپ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی کامیابی لازمی ملے گی۔ ٹھیک ہے، وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں، جو لوگ فرسٹ ٹائم میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور میرے چینل کا لنک جو ہے ویڈیوز کا ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے میری ویڈیوز کو لائک کریں، اور نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل کا نشان پریس کریں، تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اور اگر آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے، جیسے ہی میری کوئی جو لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کے نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے اپنے مقصد کے لیے وظیفہ مانگ سکتے ہیں۔ تو آج کا سورہ یاسین کا عمل ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ تو سورہ یاسین آپ نے کس طرح سے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے، پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ نے لکھا ہوا بھی پڑھا کریں، اور جو میں بول رہی ہوتی ہوں وہ بھی سنا کریں غور سے، کیونکہ بعض باتیں لکھی نہیں جاتی، صرف بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے دونوں چیزوں پر غور کیا کریں۔ تو عمل کا جو ٹائم ہے وہ آپ نے اپنی مرضی سے رکھنا ہے، آپ کو جو ٹائم سوٹیبل ہے آپ اس ٹائم پر اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن جس ٹائم پر پہلے دن سے عمل شروع کیا جائے گا باقی دن بھی اسی ٹائم پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اجازت کا ذکر میں کر چکی ہوں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خواتین اس عمل کے جتنے بھی دن ہیں وہ ناغے کے بغیر پورے کریں گی، ایسے دن میں شروع کریں جب ان کو ناغا نہ بیچ میں آئے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے سورہ یاسین کس طرح پڑھنی ہے وہ اب آپ نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے جب کوئی بھی ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، اگر آپ کسی نماز کے ساتھ یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے علاوہ کسی ٹائم پر سورہ یاسین کا عمل کر رہے ہیں تو پھر آپ پہلے وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور پھر آپ درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں۔ آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ اپنے مقصد کی نیت کریں کہ کس مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کریں، کیونکہ یہ جو عمل ہے ہر مقصد کے لیے کیا جا سکتا ہے، زندگی کا کوئی بھی مقصد ہے وہ اب آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دینی ہے۔ اور اس میں سورہ یاسین کے اندر جب آپ پڑھ رہے ہیں سب سے پہلے مبین کا لفظ آئے گا، ٹھیک ہے؟ مبین آئے گا، وہاں پہ آپ نے سٹاپ کر دینی ہے سورہ یاسین پڑھنا، پھر آپ نے نئے سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دوبارہ سورہ یاسین کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ پہلی مبین آئے گی، آپ نے وہاں سے سورہ یاسین کو رپیٹ شروع کر دینا ہے، دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اور پہلی مبین پر رکنا نہیں ہے، پھر آگے چلیں۔ جب دوسری مبین آ جائے اس میں سورہ یاسین میں دوسرا مبین کا جو لفظ ہے وہ آئے گا، وہاں پر آپ نے سورہ یاسین سٹاپ کر کے پھر نئے سرے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوبارہ شروع کر دینی ہے سورہ یاسین، ٹھیک ہے؟ دوسری مرتبہ اسی طرح سے پڑھتے پڑھتے جب تیسری جگہ پر مبین کا لفظ آئے تو وہاں پر آپ نے سورہ یاسین کو پھر اسی طرح سے روک کے نئے سرے سے پڑھنا شروع کر دینا، یعنی کہ اب آپ نے تیسری مرتبہ جو ہے سورہ یاسین کو شروع کیا۔ تیسری مبین پر رک کے جب آپ پڑھیں گے تو اب آپ نے چوتھی مرتبہ شروع کیا، ٹھیک ہو گیا؟ سورہ یاسین کو آپ نے پھر شروع کیا، اور پھر جب چوتھی مرتبہ مبین کا لفظ آئے گا، یعنی کہ پہلے والی بھی آپ نے مبین پھر رکنا نہیں ہے، پھر دوسرے پہ بھی نہیں رکنا، پھر تیسرا، یعنی کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، ٹھیک ہے؟ چوتھے پہ جب آپ مبین کا لفظ آئے گا وہاں پہ سٹاپ کریں،
اور پھر نئے سرے سے آپ سورہ یاسین کو شروع کریں، اور پھر اسی طرح سے آپ نے 5ویں مبین پر رکنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ یاسین کو پھر دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دینا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اور پھر اسی طرح سے جب 6 نمبر پر مبین کا لفظ آئے گا، پھر وہاں سے آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ رپیٹ شروع کر دینا ہے، اور پھر 6 مبین کے بعد جب آپ پھر شروع کریں گے سورہ یاسین کو، تو 7ویں نمبر پہ جب مبین کا لفظ آئے گا تو وہاں سے پھر آپ نے دوبارہ واپس ہو جانا ہے اور سورہ یاسین کو پھر شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے کہیں بھی نہیں رکنا، پوری کی پوری سورہ یاسین جو ہے آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس طرح سے سورہ یاسین کی جو تعداد ہے وہ 8 مرتبہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ 8 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی جائے گی اور رپیٹ ہوتی جائے گی، یعنی کہ ایک مرتبہ پوری پڑھی جائے گی، اور باقی جس طرح سے آپ کو بتایا کہ پہلے مبین سے واپس، پھر دوسرے مبین سے واپس، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، پھر 5ویں سے، پھر 6 سے اور 7ویں سے، اور جب آپ 8ویں دفعہ شروع کریں گے تو آپ پوری کی پوری جو سورہ یاسین ہے اس کو پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے آپ کی سورہ یاسین کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، پھر آپ کو سمجھ نہیں آتا، اور مبین ایک لفظ ہے سورہ یاسین کا۔ مجھ سے اس بارے میں ایک سوال کیا گیا تھا کہ مبین کیا رکوع کو کہتے ہیں؟ تو یہ رکوع نہیں ہے، یہ اس سورہ کا لفظ ہے۔ آپ جب پڑھیں گے آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ مبین کا لفظ کہاں کہاں پر ہے اور کہاں کہاں سے آپ نے سورہ یاسین کو دوبارہ شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 7 مبین ہے، 7 مرتبہ سورہ یاسین میں مبین کا لفظ آتا ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ ہی اسی طرح سے وہاں سے رپیٹ ہو سورہ یاسین کو پیچھے سے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا شروع کرتے رہنا ہے، اور اس طرح سے 8 مرتبہ جب 8ویں مرتبہ آئے گا تو سورہ یاسین پوری پڑھی جائے گی۔ تو پھر اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے۔ تو اس عمل سے جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی، انشاءاللہ تعالی ضرور پوری ہوگی، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 11 دن کی ہے۔ 11 دن تک لگاتار ایک ہی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، اور پہلے دن جس ٹائم پر آپ نے یہ عمل شروع کیا تھا، باقی جو 10 دن رہ جائیں گے پیچھے، اسی ایک ٹائم پر، اسی ایک فکس جگہ پر اس عمل کو آپ کریں بغیر ناغے کے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کا مقصد آپ کو ضرور حاصل ہوگا۔ اور یہ عمل میں نے خود کئی بار کیا ہے، میں شروع میں بھی بتا چکی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو، آج کا وظیفہ آپ کو اچھا لگا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔